بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں شائقین قرآن کو خوش آمدید۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو بھر دے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 سیکھیں گے، 43، رکوع نمبر 5۔ بنی اسرائیل مخاطب ہیں، اہل کتاب جنہوں نے اللہ کے احکام کی بہت ہی خلاف ورزی کی، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اس قوم کو توجہ دلائی کہ آپ اللہ کے احکام کو مانو اور جو اللہ نے نظام دیا ہے اس کو قبول کرو، لیکن یہ ہیلے بہانے کر کے اس قانون سے فرار اختیار کرتے رہے۔ جو قوانین ان کو دیے تھے اور جو اس قانون کی پابندی کے لیے نظام تربیت دیا تھا، اس نظام تربیت کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا اور اس میں سستی اختیار کی۔ ہم دیکھیں گے بھلا کہ یہ جو بنی اسرائیل نے سستیاں اور غفلتیں کی ہیں، کیا ہم مسلمانوں میں بھی وہ ہیں؟ یقیناً جو بھی ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا وہ اسی طرح زیر عتاب آئے گا جیسے بنی اسرائیل قوم رسوا ہوئی اور ذلیل و خوار ہوئی۔ تو آئیے ہم آج کی آیت پڑھتے ہیں۔ تو حسب سابق ہم پہلے اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تھوڑا سا مفہوم ہوگا، پھر آنے والے نئے الفاظ کی وضاحت ہوگی۔ آپ میرے پیچھے پیچھے ان الفاظ کو دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ترجمہ: اور اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، اور آتو دو، الزکاۃ زکوٰۃ کو ادا کرو، اور ارکعوا رکوع کرو، ورکعوا رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ 3 احکام اس آیت میں ملے تھے۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے سارے آداب کے ساتھ، اوقات کی پابندی کے ساتھ اور اس کے تقاضوں کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، اور نماز کا جو مقصد ہے نظم و ضبط، اطاعت، فرما برداری، ذکر اذکار، طہارت، ذہنی اور قلبی صفائی، یہ ساری چیزیں ادا کرنا، اس کا خیال رکھنا اقامت صلاۃ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اس کو بھی پاک کریں، جو غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے وہ ادا کریں، تاکہ معاشرے میں خوشحالی رہے اور کسی کو مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ انفرادی نماز، نوافل، تہجد، ذکر، اذکار، یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ایک جان دیکھنا چاہتا ہے، تو تم باجماعت نماز کی پابندی کرو۔ اس سے آپ کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوگا اور ایک اہم معاملے پہ اکٹھے ہونے اور مل کے چلنے کی مشق ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں نماز کے اقامت میں آ جاتی ہیں۔ اس میں دیکھیے گا کہ اقیمو نیا لفظ ہے، 16 بار قرآن میں آیا ہے۔ آتو ادا کرو، یہ نیا لفظ 12 بار آیا ہے۔ الزکاۃ 32 مرتبہ، ارکعوا 3 بار، مع 56 بار، الراکعین 2 بار۔ اس طرح یہ 6 لفظ نئے آج جو آپ نے سیکھ لیے ہیں، یہ 121 بار دہرا کے قرآن مجید میں آئے ہیں۔ جن لفظوں پہ نمبر نہیں دیا ہوا وہ پہلے گزر چکے ہیں، ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اردو کے اندر اس سے ملتے جلتے الفاظ ہم کیا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا قیم، قیام، قائم، قیامت، قومہ، مقام، مقامات وغیرہ۔ صلاح سے صلوات،
صلی اللہ علیہ وسلم، مصلی، مصلی، مصلین، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے زکوٰۃ، تزکیہ، مزکی، زکوٰۃ، ان میں سے جس کا آپ کو معنی آتا ہے، اردو آپ جانتے ہیں، تو اس سے مدد لے کے آپ اس لفظ کا مفہوم ذہن میں بٹھا سکتے ہیں۔ رکوع سے دیکھیں، ارکعوا راکعین سے جو رکوع، رکعت، رکعات، رکعتیں، یہ خاص عربی کا لفظ ہے، اور اس میں ہوتا بو ڈاؤن، یعنی جھک جانا نیچے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو رب کے سامنے ہی جھکنا چاہیے، کسی اور کے ساتھ سامنے نہ جھکیں، اور جو جھکنے والے ہیں ان میں شامل ہو جائیں، وارکعوا مع الراکعین۔ تو یہ تھا آج کا سبق، اور آج کا یہ پیغام ہے اس آیت کا کہ نماز کی پابندی کیجئے، اس سے پورے دین کی پابندی آسان ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا، گرا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کا پابند بنائے، اور اپنے مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔